بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ، سبق نمبر 1، فتح مکہ۔ جی بیٹا، لشکر اسلام کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر قریش میں اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بیٹا عام معافی کا اعلان تھا جس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ ویسے بھی مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر قریش خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مسلمانوں نے بلا مقابلہ مکہ فتح کر دیا اور قریش کی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ آیات مبارکہ تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل مٹ جانے والی چیز ہے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں فتح مکہ کے واقعات، اور اس میں بیٹا 1 تا 4 کل ہم نے پڑھ لیے تھے، جن میں لشکر اسلام کی روانگی، کفار مکہ کے لیے امان کا اعلان، مکہ میں داخلہ اور کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا شامل ہیں۔ جی بیٹا، آج ہم شروع کریں گے خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اس نے اپنے ایک عاجز ناتواں بندے کی مدد کی اور تمام جماعتوں کو تنہا کر دیا، یعنی الگ کر دیا، اور فرمایا کہ جان لو کہ آج تمام غرور اور جان و مال کے جو وعدے ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی وعدے تھے وہ کیا ہیں، ان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، آج جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا، یعنی جو تم جاہلیت میں غرور کرتے تھے اور اپنے باپ دادا پر فخر کرتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، اور لوگ صرف 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیک ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں اور وہی اللہ کی نظر میں معزز یعنی عزت والے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ بدکار اور بدبخت ہوتے ہیں، یعنی بدفعلی کرنے والے بدقسمت ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذلیل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب خبر رکھنے والا ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ قریش کو اپنے مظالم کا احساس تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم اور درگزر سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ ہم سے وہی سلوک کریں گے جن کی شریفوں سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آج آزاد ہو۔ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں عرب کی انسانی سوچ دستور کے برعکس مفتوحین کی جان و مال اور عزت کو محفوظ رکھا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے نے دنیا کو نیا جنگی دستور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ مہاجرین کی املاک جو قریش کے قبضے میں تھی انہی کے پاس رہنے دی۔ بیٹا، نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ مؤذن رسول ہیں، کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس طرح کئی سو سالوں بعد اسلام کی پہلی اذان
اور نماز تھی جو کہ خانہ کعبہ میں ادا کی گئی۔ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 15 دن قیام فرمایا۔ فتح مکہ سے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد اہل مکہ کے دلوں کی تسخیر تھا، اس لیے اہل مکہ کو تحریک اسلام میں رسمی طور پر شریک کرنے کے لیے مقام صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ایک بلند جگہ پر لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مردوں کے بعد عورتوں سے بیعت لی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں عورت بھی مرد کی طرح عقیدے اور نظریے کے معاملے میں آزاد ہے۔ بہرحال لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور جو لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی امان دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا۔ نو مسلم بیٹا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیا اسلام قبول کرتے ہیں، انہیں نو مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور نوجوان عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کر کے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ جی بیٹا ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 3 ہے، فتح مکہ کے واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ جی بیٹا یہاں سے اس کوسچن کا آنسر شروع ہو رہا ہے اور بیٹا یہاں تک ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے کوسچن نمبر 3 فتح مکہ کے واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے پڑھا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔